بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ نام اللہ کے جو بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو ہر چیز سے پہلے دنیا و آخرت کا مالک ہے، جس کی ایک غائیت ہے اور نہ انتہائی بلند آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ عرش پر اس نے قرار پکڑا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور زمین کے نیچے ہے سو سب اسی کا ہے۔ اور اگر دعا تم پکار کے پڑھو، پکارنے کی حاجت نہیں ہے، بس وہ چھپی ہوئی باتوں کو اور دل کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ وہ ایسا اللہ ہے کہ اس کے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں۔ اس کے سب نام اچھے ہی۔ وہ بڑا معبود ہے، سب بڑوں سے بڑا ہے، ہمیشہ نعمتیں دینے والا ہے، دشمنوں پر صبر کرنے والا ہے، دشمنوں پر خیر کرنے والا ہے۔ وہ بڑا رحم والا ہے، اپنی مخلوق کو مہربانی سے روزی دیتا ہے۔ وہ اپنی مہربانی سے معروف ہے، اپنے حکم کرنے سے عادل ہے، اپنے تمام ملک کو جانتا ہے، اپنی ساری مخلوق پر رحم کرتا ہے، سب رحم والوں سے زیادہ رحم والا ہے، سب جاننے والوں سے زیادہ جاننے والا ہے، سب دیکھنے والوں سے زیادہ دیکھنے والا ہے، سب جاننے والوں سے زیادہ جاننے والا ہے، سب دیکھنے والوں سے زیادہ دیکھنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، زیادہ معاف کرنے والا ہے، نبیوں کو پیغمبروں کو دینے والے، دلیلوں کو دوست رکھنے والے۔ وہ پاک ہے، قدرت والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، پاک ہے، بادشاہ ہے، تعریف والا ہے، عرش بزرگ کا مالک ہے، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، سب پالنے والوں کا پالنے والا ہے اور ہر چیز کے سبب مہیا کرنے والا ہے، اور سب پہلی چیزوں سے وہ پہلا اور سب کو وہی روزی دیتا ہے اور سب کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز پر غالب ہے اور قیامت کے دن انصاف کرنے والا وہی ہے، سب معبود کے معبود برحق وہی ہے، حشر کے دن سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے۔ پروردگار مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے، علم والے، شکر کرنے والوں کو جزا دینے والا، سب چیزوں سے پہلے ہے، قدیم ہے، عرش عظیم کا اور آسمان کے اور زمینوں کو پیدا کرنے والا وہی اور وہی سننے والا اور جاننے والا، توبہ قبول کرنے والا، شکر کرنے والوں کو جزا دینے والا، گناہ معاف کرنے والا، رحم والا ہے، اور سب تعریف اللہ کو سزاوار ہے، جو عرش عظیم کا مالک ہے، وہی سب سے اول ہے اور آخر ہے اور ظاہر ہے اور باطن ہے اور ہمیشہ ہے، سب مخلوق اور جانوروں کا رازق ہے، اور جس کو جو کچھ ملتا ہے سو اسی کا دیا ہوا ہے، اور بلاؤں کو دفع کرنے والا ہے، اے بیماروں کو شفا دینے والا ہے، اور خطا کاروں کو معاف کرنے والا ہے، اور گناہوں سے پشیمان ہونے والوں کو پناہ دینے والا ہے، اور ظالموں کو معاف کرنے والا ہے، اور نیک بندوں کو دوست رکھنے والا ہے، اور غمگینوں کو غم سے نجات دینے والا ہے، اور بدکاروں کو عذاب سے ڈرانے والا، اور گنہگاروں کو پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور عذاب سے ڈرانے والوں کو امن دینے والا ہے۔ تو پاک ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر تو ہی جو کریم ہے، سب کا معبود ہے، بہت دینے والا ہے اور خطائیں معاف کرنے والا، بلند والا، بندوں کو عیب چھپانے والا، شکر کی جزا اور دینے والا، رحم والا، سینوں کا بھید جاننے والا، کھیتیاں اور درخت اگانے والا، اور رات اور دن کو تدبیر چلانے والا، دانوں کو چیر کر ان میں سے روئیدہ یا اگانے والا، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا، سب مخلوقات سے بے پردہ کو بے پرواہ کو روزیاں بانٹ دینے والا، غیب کی باتیں جاننے والا، غم دور کرنے والا، تجھی کو سجدہ کرنے والا، رات کو اندھیرا اور دن کو روشنی، اور چاند کے چاندنی اور آفتاب کی دھوپ اور پانی کی کھلکلاہٹ اور درختوں کی گھڑگھڑاہٹ۔ اے میرے معبود، تو وہ ہے کہ جس کی جیسی کوئی چیز نہیں اور جو ہر چیز پر قادر ہے، اور تو وہی مخفی اور ظاہر باتوں کو اور دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اے میرے معبود، جب بندہ گناہ میں ڈوب جاتا ہے تب اس کے گناہوں تو ہی معاف کر دیتا ہے۔ اے میرے معبود، تیری ہی یہ قول ہے کہ اے میرے معبود، تم اللہ کی
رحمت سے نا امید نہ ہوتا۔ تحقیق اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہی غفور رحیم ہے اور تیرا قول سچا ہے، جھوٹ کا بہتان تجھ پر نہیں آ سکتا۔ اے اللہ سخت بے چینی اور غم سے مجھے نجات دے، آمین، کیونکہ ہرگز غمگین ہے۔ اے اللہ سخت بے چینی اور غم سے مجھے نجات دے، کیونکہ ہر غمگین کا اور پریشان حال مظلوم کا فریاد سے تو ہی ہے اور ہر شے پر تو ہی قادر ہے۔ اور اے میرے مولا، دنیا و آخرت کی آفتوں سے مجھے محفوظ رکھ، آمین، اور اے آقا مخلوق کے سامنے مجھے رسوا نہ کر، آمین، خصوصاً قیامت کے دن۔ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، سب مخلوق سے، تمام عالموں سے بڑا ہے، بے شک بڑا ہے، کوئی اس کا مخالف نہیں اور نہ کوئی اس کا ہمسر نہیں، اور نہ اس کے لیے کوئی حد اور نہ گنتی ہو، اور نہ کوئی اس کے مانند ہے اور اس کے برابر، اور نہ کوئی اس کا ثانی ہے اور نہ وزیر ہے، اور نہ اس کے ملک میں کوئی شریک ہے۔ اے تمام مخلوق پر غلبہ رکھنے والے، اے قدرت رکھنے والے، اے عزیز والے، اپنی عزیزی اور بزرگی اور بڑائی اور رائبت اور قدرت سے اور تکبیر کی تفعیل سے مجھے عزت عطا کر، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحمان، یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم۔ تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار شریف مجھے خواب میں دکھلا، اور میں جو امید تجھ سے چاہتا ہوں سو بھلا، اور میرے گناہ معاف کرنے کی مجھ پر نمائش فرما، تو ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ بلند اور بزرگ کی مدد کے سو ہم کو کسی کام کی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اے بڑے انعام والے، اے بزرگی اور نوازش کرنے والے، میں گواہی دیتا ہوں، یعنی یقین کے ساتھ مانتا ہوں، تیرے عرش کے نیچے لے کر زمین کی قرارگاہ کی انتہا تک تیری ذات پاک کے سو اس چیز کی بندگی کی جانتی ہوں، سو باطل ہے، باطل میں نے یقین کر کے مان لیا کہ تیری سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے راضی ہوں۔ اے میرے پروردگار، اے میرے داد خواہوں کے فریاد رس، تو مجھ دوزخ سے بچا اور اپنے غضب اور ناراضی سے نجات دے، اور اپنے عذاب سے مجھے پناہ دے، اور اپنے تمام مخلوق کے شر سے مجھے باز رکھ، اور کشیدہ اور برکت والی حالت اور پاک روزی مجھ پر عنایت فرما۔ اے بزرگ اور بزرگی دینے والے، تیرے سوا کوئی معبود، کوئی بندگی کے لائق نہیں، یا اللہ تو اپنے حلال روزی کے ساتھ اپنے حرام سے مجھے بے پردہ اور اپنی بندگی میں مشغول رکھ کر تیری نافرمانی سے مجھے باز رکھ، اور اپنی عنایت میں رکھ کر اپنے سوا کسی دوسرے کی محتاج نہ کر، آمین۔ اے میرے معبود، نشت اور نابود تھا، تو نے مجھے پیدا کیا، میں نے اپنی جان پر تیری نافرمانی سے ظلم کیا اور معاصیتوں کسی اور میں اپنے گناہوں کو اقرار کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، میرے گناہ معاف کر دے، یا رب، اگر تو میری مغفرت فرماتا ہے تو تیری بادشاہی میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا، اور اگر تو مجھے عذاب کے کرے تو تیری شان اور شوکت میں کچھ بھی زیادہ نہ ہوگا۔ اے میرے پروردگار، عذاب کرنے کے لیے میرے سوا کوئی دوسرا تجھے مل جائے گا، مگر میرے گناہ معاف کرنے کے لیے تیرے سوا کون ہے؟ یا غفور رحیم، یا ذل جلال والکریم، یا ارحم الراحمین، صلی اللہ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب